اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ ولی بن سکتے ہو، اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہو، خواہ تمہارا تعلق کسی بھی دین اور مذہب کے ساتھ ہو، تم اپنے مذہب کے اندر رہ کر بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہو۔ چنانچہ یہ بات گور شاہی جو ہے اس کے ماننے والوں کے ہے بڑی مشہور اور معروف ہے۔ یہ کتاب اس کی منارہ نور کے نام سے ہے، اس پہ اس کی تصویر بھی بنی ہے، اس کے پیچھے یہی جملہ لکھا ہوا ہے کہ فرمانے گور شاہی اللہ کی پہچان اور رسائی کے لیے روحانیت سیکھو، خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ اس نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ اپنے پیچھے شادالو مسلمانوں کو بھی لگا لیا، کئی ہندو بھی وہاں رہتے تھے ان کو بھی پیچھے لگا لیا، اور سکھوں کے اس کے ساتھ رابطے قائم ہوئے، کئی عیسائیوں کو اس نے پیچھے لگا لیا۔ اب سب کو کہنے لگا میرے خود ساختہ طریقوں کے مطابق ذکر شروع کر دو، تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے، میرے مرید بن جاؤ، میں تم کو تمہارے مذہب کے اندر رہتے ہوئے جو ہے ولی بنا دوں گا۔ اس طرح اس آدمی نے ایک جتھا اپنے گرد لوگوں کا جمع کر لیا۔ پھر اس نے یہ بات کہی، ولایت کا بھی عجیب و غریب اس نے جو ہے وہ معیار قائم کیا، کہنے لگا کہ ولی وہ آدمی ہو سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے علاوہ جو آدمی کہتا ہے کہ اللہ کا دیدار تو نہیں ہوا، ولایت کے متعلق وہ کہتا ہے کہ میں ولی ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ یہ اس نے ولایت کا عجیب و غریب معیار قائم کیا کہ ولی وہ آدمی ہو سکتا ہے جس کو اللہ کا دیدار ہوا ہو، حالانکہ یہ بات نہ قرآن کریم نے ذکر کی ہے نہ اسلاف نے ذکر کی ہے کہ ولایت کے لیے دیدار الہی کو شرط قرار دیا گیا ہو۔ در حقیقت یہ اس کی دعوی نبوت کی تمہید تھی جو اس نے باندھی ہے، اور یہ بات کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے مجھ کو دیدار ہوتا رہا۔ اس نے اپنی بعض کتب کے اندر لکھا ہے، روحانی سفر کے اندر لکھا ہے، اللہ تعالیٰ سے 15 دن تک میں باتیں کرتا رہا۔ یہ اس قسم کی بک بک ہے۔ یہ کتاب اس کی دین الہی ہے، دین الہی کتاب سے مراد کی گور شاہی اپنا دین مراد لیتا ہے۔ یہاں لکھا ہے گور شاہی کے متعلق کہ 10-12 سال کی عمر میں بھی خواب میں یہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ 10-12 سال کا بچہ کیا خواب دیکھے گا اور خواب میں اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کرے گا؟ اس نے یہ جو بات کہی کہ ولی ہونے کے لیے دیدار الہی شرط ہے، یہ آج تک سلاسل اربع جو ہمارے صوفیہ کرام کے معروف ہے ان میں سے کسی نے بھی بات نہیں کہی۔ سب کہتے ہیں کہ ولایت نام ہے دو چیزوں کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک کی آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سن لو قیامت کے دن جو ہے اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے ولی ہے کون سے؟ اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ہیں اللہ کے ولی جو ایمان والے ہوں، نمبر 1 اسلام قبول کرے، نمبر 2 وکانوا یتقون متقی پرہیزگار ہوں۔ آپ یہ دو صفتیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں، نمبر 1 مومن مسلمان ہے، نمبر 2 متقی پرہیزگار ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ جس میں یہ دو صفتیں نہیں پائی جاتی وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ریاض احمد گور شاہی نے یہ بات کہی کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے جو ہے دیدار الہی شرط ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں یہ بات ذکر نہیں فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ بات ذکر نہیں فرمائی۔ ہمارے صوفیاء کرام نے خواہ نقشبندی سلسلے سے ہو، خواہ قادری سلسلے سے ہو، خواہ سہروردی سلسلے سے ہو، خواہ کسی اور سلسلے سے ہو، انہوں نے یہ شرطیں نہیں لگائی۔ یہ شرط اس نے اس لیے لگائی تھی کہ اپنے متعلق کہہ سکے کہ مجھ کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ حالانکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے واضح الفاظ میں ایسے گمراہ لوگوں کے متعلق لکھا ہے جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ فرمایا، میں نے اپنی کتاب گور شاہد کے اندر یہ حوالے بڑی تفصیل سے نقل کیے ہیں۔ حضرت مجدد صاحب الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مرتبہ دیدار کیا۔ کہاں پہ؟ معراج کی رات جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ کیسے ملاقات ہوئی وہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں، اس کی کیا نیت اور کیا کیفیت تھی۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں معراج کی رات ملاقات ہوئی ہے، اس ایک رات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا نہیں، اس کے دیکھنے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں دیکھا نہیں ہے، اگرچہ دوسرے حضرات فرماتے ہیں دیکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مجدد صاحب
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کی رات جو اللہ کا دیدار کیا، ایک مرتبہ دیکھنے نہ دیکھنے میں اختلاف ہے، جبکہ گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ کے دیدار میں رہتے ہیں۔ گور شاہی نے اپنی کتابوں میں بات کہی ہے، اس کی کتاب مینار نور ہے، اس کی کتاب روشناس ہے، اس کی کتاب دین الہی ہے، اس کی کتاب رہنمائی طریقت ہے۔ میں نے اس کے حوالے پہلے باب کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائے ہیں۔ اس نے جو باتیں ذکر کی ہیں، کہتا ہے کہ دیکھو جی یہ ولی جو ہے ان کی شان بنی اسرائیل اور دوسرے انبیاء سے بڑھ کر ہے۔ کیوں جی؟ کہتا ہے وہ دیدار الہی کو ترستے آئے، یہ ہر وقت دیدار میں رہتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ رب العزت سے فرماتے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جب حضرت موسیٰ نے اصرار فرمایا ہے، اللہ پاک نے کوہ طور پہ بلایا ہے، جب اپنے تجلی کا ظہور فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے ہیں۔ خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ معراج کی رات آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، لیکن یہ کہ ولی وہ ہو سکتا ہے جو ہر وقت دیکھے، عام آدمی کی تو بات ہی نہیں ہے، کیسے دیدار کرے گا؟ ہاں قیامت کے دن جو ہے مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ پاک خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں قیامت کے دن جو ہے بندے اللہ کا دیدار کریں گے، لیکن لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار۔ آج آنکھیں اس دنیا والی آنکھ سے عام لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے وہ آپ کی خاصیت ہے، اور کسی آدمی کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ لیکن یہ آدمی کہتا ہے کہ دیکھو جی بنی اسرائیل اور دوسرے انبیاء جو ہیں وہ تو ترستے آج دیدار کے لیے، یہ ہر وقت جو ہے وہ مشغول رہتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا نا ولی وہ ہوگا جس میں دو صفتیں پائی جائیں، الذین آمنوا، نمبر ایک ایمان والا ہو، نمبر دو وکانوا یتقون، متقی اور پرہیزگار ہو۔ دیدار الہی کی شرط نہیں لگائی۔ گور شاہی نے جو ولایت کا عجیب و غریب، روحانیت کا عجیب و غریب معیار قائم کیا کہ دیکھو جی اللہ تک رسائی کے لیے تم جو ہے یہ ہے نا اللہ کی پہچان رسائی کے لیے روحانیت سیکھو، خواہ تمہارا تعلق کسی مذہب سے ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نا ولی وہ ہو سکتا ہے الذین آمنوا، جو مسلمان ہو بغیر اسلام قبول کیے۔ کوئی آدمی سکھ رہ کر، یہودی رہ کے، عیسائی رہ کے، ہندو رہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی نہیں بن سکتا۔ ایمان قبول کرے گا جو تب بات ہے، محض ایمان قبول کرنا بھی بات نہیں، بلکہ ایمان قبول کرنے کے بعد وَقَانُوا يَتَّقُونَ، متقی پرہیزگار ہوگا تب اللہ کا ولی ہے۔ اگر محض کلمہ تو پڑھا ہے، مسلمان تو اپنے آپ کو کہتا ہے، لیکن تقوی اور پرہیزگاری اس کے اندر نہیں ہے، وہ آدمی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ آدمی فاسق و فاجر تو ہو سکتا ہے، وہ آدمی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس نے یہ فرق کیا، کہتا ہے جی دیکھو یہودی ہو تو آ جاؤ، عیسائی ہو تو آ جاؤ، ہندو ہو تو آ جاؤ، سکھ ہو تو آ جاؤ، تمہیں روحانیت سکھاؤں۔ یہ روحانیت نہیں تھی، یہ شیطانیت تھی جس کی طرف اس نے لوگوں کو بلایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار نہیں بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا، یہ بلکہ یہ بات اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ اس نے یہ غلط بات کی ہے۔ اسی طریقے سے اس آدمی نے ولایت کی تمہید باندھی۔ اس ولایت کی تمہید میں جو بات اس نے ضروری قرار دی وہ شریعت اور طریقت کا فرق ہے۔ اس نے کہا شریعت اور چیز ہوتی ہے، طریقت اور چیز ہوتی ہے۔ شریعت کے قاعدے اور قانون جو ہے وہ طریقت پہ لاگو نہیں ہوتے، طریقت کے قاعدے اور قانون جو ہیں وہ شریعت پہ لاگو نہیں ہوتے۔ یہ گمراہ کن نظریہ ہے۔ صوفیاء کرام میں سے کسی کا نظریہ نہیں ہے۔ حضرات نقشبندیہ، حضرات قادریہ، حضرات سہروردیہ اور دوسرے حضرات چاروں سلاسل جو ہیں قادریہ، یہ سارے کے سارے حضرات یہ بات کہتے ہیں نا یہ بات غلط ہے۔ شریعت اور طریقت ایک ہی چیز کے دو نام ہے۔ شریعت جو شریعت پہ عمل کرتا ہے اس وقت تک اس کی شریعت پہ عمل کا اعتبار نہیں جب تک کہ وہ طریقت کو اختیار نہیں کرتا۔ ایک آدمی طریقت کو اختیار کرتا ہے اس وقت تک اس کی طریقت کا اعتبار نہیں ہے جب تک کہ وہ شریعت پہ عمل نہیں کرتا۔ بھائی دیکھو بات میری کو سمجھو، طریقت ہے کس چیز کا نام؟ طریقت نام ہے در حقیقت شریعت کے اندر، دین کے اندر جو کام بھی ہم نے کرنا ہے بحیثیت مسلمان، اس سے مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو اور اخلاص ہو، دکھلاوا نہ ہو، غیر اللہ کے لیے نہ ہو۔
یہ ہے طریقت۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر طریقت اور تصوف کو تزکیہ نفس سے نام سے یاد کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل کے اندر حضرت